بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ بے شک انسان کو انسان کی قدر نہیں ہے تو پھلوں کو کیا ضرورت۔ کب سے اپنی تلاش میں گم ہوں، اے خدا مجھ پہ افشاں کر۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ امی کہتی ہیں محبت کے موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، محبت بول ہی بڑا اور آزمائش والا ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ ایسی لاپتہ ہوئی ہے خوشیاں کہ زندگی دکھوں کا ڈھیر بن گئی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ حاصل لذت میں کہاں۔ وقت کے تیر تو سینے پہ سنبھالے ہم نے، اور جو نیل پڑے ہیں تیری گفتار سے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا اپنا وہ ہے جو تمہیں کسی دوسرے کے لیے نظر انداز نہ کرے۔ بے شک حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو پھر چاند نہیں لگتا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ سفر میں ہم سب، جب تم کسی کو کسی پر بوجھ بننا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کرے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ مانند زہر ہوں، ذائقہ نہیں، داستان رکھتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں سے لڑ کر نہیں تنگ آ کر دور ہوتے ہیں۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پر مرتے ہیں۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتہ کر لینے کا منظر ہے۔ تنہا رہ لیں مگر عزت کا معیار نہ گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دور افق کی گہری چپ میں ہم اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں بیتے لمحے کھونے لوگ۔ دعا مصیبت سے کمزور تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں نہیں۔ بے شک چھوڑ دیا آج سب کو بلا وجہ تنگ کرنا، جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں تو ایسے احساس دلانے کا کیا فائدہ۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہم نے کچی عمر میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمر میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔
نہیں ممکن ہے احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھ میں، یا رب العالمین میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بے شک ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور اللہ سے بات کرنے کا سکون ایک طرف۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل نہیں رہیں گے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا غم ہو نعمت کہلاتی ہے۔ ایک فرعون کا رونا نہیں ہے میرے لیے، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ انسان کو چاہے بغیر کسی سہارے خوش رہنے کی عادت ڈال لے، زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کرواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ درد سہے بغیر ہوش میں واپس نہیں آ سکتے۔ جو تجھے بھول گیا تجھ پہ لازم ہے امیر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ ہمارے بخت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اپنے ماضی کے تجربات پہ پچھتانا چھوڑ دیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔